أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات پر محمد. حضرات، یہ ایک نہایت مومن، متقی، پرہیزگار اور عزادار شخصیت کے 40ویں کے سلسلے کی مجلس ہے. عام طور پر ایصال ثواب کی مجالس کے لیے علماء، خطباء، ذاکرین اکثر قرآن مجید کی ان لفظوں کو سرنامہ سخن قرار دیتے ہیں، جن میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ ہر نفس کو ذائقہ موت سے دوچار ہونا ہے. جب اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو سب سے پہلا تاثر جو ذہن پر یا دل پر قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس کے لیے بھی موت ہے، اور اگر فقیر ہے تو اس کے لیے بھی موت. کوئی مالدار ہے تو اس کے لیے بھی موت ہے، اور کوئی غربت زدہ ہے تو اس کے لیے بھی موت. اگر کوئی دسترخوان بچھا کر سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے تو اس کے لیے بھی موت ہے، اور اگر کوئی فاقوں میں بسر کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی موت. اگر کوئی ساری دنیا میں شہرت رکھتا ہے تو اس کے لیے بھی موت ہے، اور اگر گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے تو اس کے لیے بھی موت.
کسی کے علاج پر لاکھوں ڈالر خرچ ہو جائیں تو اس کے لیے بھی موت ہے، اور کسی کے پاس دوا لانے کے لیے پیسے نہ ہوں تو اس کے لیے بھی موت ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ بوڑھا ہے یا جوان ہے، صحت مند ہے یا بیمار ہے، بڑا آدمی ہے یا غریب آدمی ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو کوئی انسان اس سے بچ نہیں پاتا۔ لیکن عزیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنے افراد ہیں وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہوں، وہ کچھ مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، انتہا یہ ہے کہ جو لوگ خدا کو بھی نہیں مانتے وہ بھی موت پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنوں کو بچھڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ صاحب کل تھے مگر آج نہیں ہیں، کل ان سے گفتگو ہو رہی تھی، آج ان کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ تو یہ ایک بالکل پریکٹیکل بات ہے کہ ہر آدمی کی سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں موت ہر ایک کے لیے۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن کی آیت کا مطلب بھی صرف اتنا ہی ہے کہ موت ہر ایک کے لیے ہے، تو پھر قرآن کے فصاحت و بلاغت ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جن لوگوں کا قرآن سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ موت سب کے لیے ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید کی ان لفظوں میں ارشاد ہو رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں سمجھتا ہوں کہ سارا مزہ اسی لفظ ذائقہ میں موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں، کچھ باتیں بھی بچوں تک پہنچانا نہایت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں کسی کی موت ہو جائے، کوئی دنیا کو چھوڑ دے، روح اور جسم میں جدائی ہو جائے، تو ایک خوبصورت سا لفظ استعمال ہوتا ہے انتقال۔ ہم کہتے ہیں نا کہ حاجی نسیم اختر صاحب کا انتقال ہوگا۔ کوئی دوسرے الفاظ بھی اور لوگوں میں رائج ہیں، مثلا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وصال۔ آپ سنتے ہیں نا، میرے خیال میں اہل تصوف کے یہاں کثرت سے استعمال ہوتا ہے وصال۔ اب عزیزوں، ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کبھی اپنوں میں بھی لوگ ناسمجھی کی وجہ سے یہ لفظ استعمال کرنے لگے کہ فلاں صاحب کا وصال ہو۔ دیکھیں، یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن سمجھانا نہایت ضروری۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم کسی کو کسی سے الگ نہیں کرنا چاہتے، کسی کی نفرت کسی کے دل میں بٹھانا نہیں چاہتے، لیکن ہم اپنے مجمع کو یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ تشیع میں اور تصوف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں، میں بالکل کھل کے آپ کے سامنے اس بات کو عرض کروں کہ یہ آج کل جو لوگ پریشان ہیں کہ کچھ منقبت خان حضرات یا کچھ نوحہ خان حضرات اس طرح کی ان کی کلپس آ رہی ہیں یا اس طرح کے ان کے ویڈیوز آ رہے ہیں جس میں وہ منقبت پڑھ رہے ہیں اور منقبت کے ساتھ میوزک شامل ہے اور اس کے خلاف لوگ تقریریں بھی کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے تشیع اور تصوف کو خلط ملط کر دیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اللہ جانے آپ تک میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی، اس لیے کہ صوفیت اور ہے اور شیعیت اور، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں، ہمارے یہاں اللہ کا تصور یہ ہے کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے، اور ان کا یہاں تصور یہ ہے کہ ہمیں اللہ، یعنی ہر شے اللہ ہے، تو یہ بھی اللہ ہے اور وہ بھی اللہ ہے اور وہ بھی اللہ ہے اور وہ بھی اللہ ہے۔ اب یہ بڑی زبردست بحث ہے، آپ کسی سے پوچھئے تصوف کا مطلب کیا ہوا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر شے جو ہے وہ اللہ ہے، لہذا ان کے یہاں کسی کے مرنے پر وصال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
یہ میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا کوئی بچہ آئندہ یہ لفظ کسی مرنے والے کے لیے نہ استعمال کرے، اس لیے کہ یہ لفظ استعمال کرنے سے ہمارے عقیدہ توحید پر حرف آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، بہت ضرور خدا کے لیے میری بات سمجھو جو میں عرض کر رہا ہوں۔ وہاں وصال کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر شے اللہ ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب اللہ اپنے کسی حصے کو اپنے سے علیحدہ کر دیتا ہے تو وہ وجود میں آ جاتی ہے، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ جاتا نہیں ہے بلکہ اللہ کا جو حصہ، جو ٹکڑا اللہ سے علیحدہ ہوا پھر وہ اللہ کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں وصال، یعنی مل جانا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ کہتے ہیں اس کا وصال ہو گیا، یعنی اگر کوئی مر جائے تو وہ سمجھتے ہیں اس کا وصال ہو گیا، یعنی اللہ کا جو حصہ اللہ سے علیحدہ ہوا تھا وہ پھر اللہ میں جا کے مل گیا، تو اس لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ان کا وصال ہو گیا۔ لیکن عزیزوں الحمدللہ ہمارے یہاں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے انتقال۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ یہ میں نے صرف اس لیے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی کوئی لفظ ہمارے بچے استعمال نہ کرنے لگے، اس لیے کہ آپ تو سادہ لوہی میں لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے ہمارے عقیدے کے اوپر چوٹ پہنچتی ہے، لہذا ہمارے یہاں لفظ کیا ہے؟ انتقال۔ آپ سنتے ہیں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، تو اب انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منتقل ہو جانا، ٹرانسفر ہو جانا، ایک حالت سے دوسری حالت میں چلا جانا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب کسی کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو کوئی تو پریشان ہوتا ہے اور کوئی خوش ہوتا ہے، کبھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ٹرانسفر ہو جائے اور کبھی کبھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ٹرانسفر نہ ہونے پائے۔ تو اگر ٹرانسفر از خود کوئی اچھی شے ہو تو سب کا ٹرانسفر ہو جائے، اور اگر کوئی بری شے ہے تو کسی کا ٹرانسفر نہ ہو، لیکن لوگ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ٹرانسفر ہو جائے اور بعض لوگ اس میں بھی کوشاں رہتے ہیں کہ ٹرانسفر نہ ہونے پائے۔ تو وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ صاف صاف یہ ہے کہ ٹرانسفر کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہاں سے کہاں ہو رہا ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر کے قریب ملازمت کرتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کا ٹرانسفر گھر سے دور ہو جائے، اور اگر کوئی گھر سے دور ملازمت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا ٹرانسفر اس کے گھر کے قریب ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھا یہ جائے گا کہ ٹرانسفر کہاں سے کہاں ہو رہا ہے۔ ایسے ہی قبلہ جب انتقال ہوتا ہے تو پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ انتقال کہاں سے کہاں ہو رہا ہے۔ انسان جو منتقل ہو رہا ہے تو کہاں سے کہاں منتقل ہو رہا ہے؟ خیر سے شر کی جانب منتقل ہو رہا ہے یا شر سے خیر کی جانب منتقل ہو رہا ہے؟ نیکی سے بدی کی جانب منتقل ہو رہا ہے یا بدی سے نیکی کی جانب منتقل ہو رہا ہے؟ پستی سے بلندی کی جانب منتقل ہو رہا ہے یا بلندی سے پستی کی جانب منتقل ہو رہا ہے؟ اگر انسان بلندی سے پستی کی جانب منتقل ہو رہا ہے تو اس انتقال کو ہلاکت کہتے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہلاکت کہتے ہیں۔ اور اگر انتقال پستی سے بلندی کی جانب ہو رہا ہے تو اسے شہادت کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل، اسی کو شہادت کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی تمہید تھی کہ لوگ بھی آ جائیں، لہذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن اس میں عزیزوں خاص جو توجہ دینے والی ہے وہ اس بات پر ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا، حالانکہ یہ ساری باتیں اس میں کی بہت سی باتیں آپ سن چکے ہوں گے، لیکن میں ایک الگ نتیجہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس سے آپ سنیں گے، محسوس کریں گے تو محسوس بھی ہوں گے کہ بھائی جو انتقال ہوتا ہے، یہ جو موت آتی ہے، یہ جو ذائقہ موت ہے، یہ کون چکھتا ہے؟ زبان نہیں چکھتی، آنکھ نہیں چکھتی، ہاتھ نہیں چکھتے، جسم نہیں چکھتا، پیر نہیں چکھتے، پھر ذائقہ موت کون چکھتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں نفس ہے وہاں ذائقہ موت سے دو چار ہونا ضروری ہے۔ اب عزیزوں اگر یہ نفس سمجھ میں آ جائے تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے۔ خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہو جائیے، اگر یہ نفس سمجھ میں آ جائے تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بھئی نفس کو موت آتی ہے۔ موت کسے آتی ہے؟ کہ موت آتی ہے نفس کو۔ تو جہاں نفس ہوگا وہاں موت آئے گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جہاں نفس ہوگا وہاں موت آئے گی، اور جہاں نفس بیچ کے اللہ کی مرضی خرید لی جائے، صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد پر۔ دیکھیں یہ تو ایک جملہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بہت دیر آپ کو زحمت نہیں دینا ہے۔ اب ذرا آپ خدا کے لیے غور فرمائیں کہ
ساری کائنات میں اللہ نے سب سے افضل، سب سے بہتر کسے بنایا؟ سارے مسلمان کہیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صلوات اور پڑھا بر محمد وآلہ۔ کا سب سے بہتر، سب سے افضل جو ذات ہے وہ پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبہ حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو نہ پیدا کرتا تو میں افلاک کو نہ پیدا کرتا، اگر آپ کو نہ پیدا کرتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ اب ہم نے ایک موقع پر دیکھا، دیکھیں سب آپ کی سنی ہوئی باتیں، ایک موقع پر ہم نے دیکھا کہ جب نصارہ نجران مقابلے پہ آئے اور پیغمبر اسلام سے نصارہ نجران مناظرہ کرتے رہے، سب سے پہلے مباہلہ نہیں ہوا بلکہ مناظرہ ہوا، بحث ہوئی۔ اب آخر میں جب بحث ہوتے ہوتے ساری دلیلیں دی گئیں، قرآن مجید کی آیتیں سنائی گئیں، اب وہ نہ مانے تو اللہ نے کیا کہا؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ اور اس کے بعد کیا کریں کہ جھوٹوں پر لعنت کریں، جھوٹوں پر لعنت کریں۔ اب مباہلہ تو نہیں ہوا، لیکن کسی مسلمان سے پوچھئے کہ اگر لعنت ہوتی تو کامیاب کون ہوتا؟ کیا سنا؟ کیا کریں؟ بھئی کسی مسلمان سے پوچھئے، کسی شیعہ سے نہیں، کسی بھی مسلمان سے پوچھئے کہ اگر لعنت ہوتی تو کامیاب کون ہوتا؟ کہ بھئی پیغمبر اسلام کامیاب ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پیغمبر کے بیٹے لعنت کرتے، پیغمبر کی بیٹی لعنت کرتی، پیغمبر کا نفس لعنت کرتا، ایک صلوات پڑھ بر محمد وآلہ محمد، تو سچا کون ہوتا؟ کہا بھئی یہی پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر کی بیٹی نسانہ کی منزل ہے نا، تو پیغمبر کی بیٹی بیٹی ہی کو تو لے کے آئے، پیغمبر کا نفس، کہ یہ تھے سچے۔ اور جو ان کے مقابلے پہ آتے جس پر یہ لعنت کرتے وہ کون ہوتے؟ کہ وہ ہوتے جھوٹے، وہ سامنے سے ہٹ گئے، مقابلے پر نہیں آئے، لہذا لعنت سے بچ گئے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن آج ایک بالکل نیا رخ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لیکن یہاں سے ایک تقسیم ضرور ہو گئی۔ ابنانا و ابناکم، ہمارے بیٹے اور تمہارے بیٹے، کیا سن رہے ہیں؟ نسانا و نساکم، ہماری عورتیں یا ہماری بیٹیاں اور تمہاری بیٹیاں، انفسنا و انفسکم، ہمارے نفس اور تمہارے نفس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کے بیٹے اور ہیں اور ساری کائنات کے بیٹے اور ہیں۔ سنایا آپ نے؟ بھئی بہت توجہ، ایک صلوات پڑھ بر محمد وآلہ، پیغمبر کے بیٹے اور ہیں اور ساری کائنات کے بیٹے اور پیغمبر کی بیٹی اور ہے۔ آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ اور ساری کائنات کی بیٹیاں اور پیغمبر کا نفس اور ہے، اور ساری کائنات کے نفس اور ہے، ساری کائنات کے نفس اور ہے۔ تو بھئی نصارہ نجران تو مقابلے پر نہیں آئے، لیکن کم سے کم ایک بٹوارا تو ہو ہی گیا، ابنا آنا، یہ ہمارے وہ تمہارے، نہیں پہنچ رہے ہیں بھئی صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ، یہ ہمارے، کس کے ہمارے؟ کہ پیغمبر اسلام کے ابنا آنا، یہ ہمارے بیٹے اور باقی سب تمہارے بیٹے، یہ ہماری بیٹی وہ تمہاری بیٹیاں، یہ ہمارے نفس وہ تمہارے نفس۔ تو اب یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو، اب دیکھیں اس کو جیسے چاہے ویسے سنیے گا، کہ جو پیغمبر کے بیٹوں کے مقابلے پہ آئے وہ بھی قابل لعنت۔ نہیں ٹبلا، میں جملے بدل کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو آپ کو لطف آ جائے کہ بھئی اب اگر پیغمبر کے بیٹوں کے مقابلے پر کسی کے بیٹے آئے تو وہ قابل لعنت نہیں۔ دوسرا جملہ سنیے، آپ کو لطف آ جائے گا۔ اب اگر پیغمبر کی بیٹی کے مقابلے پر کسی کی بیٹی آئے، ایک صلوات پڑھ بر محمد وآلہ محمد۔
پیغمبر کی بیٹی کے مقابلے پر اگر کسی کی بیٹی آ جائے تو وہ قابل لعنت، اب پیغمبر کے نفس کے مقابلے پر کسی کا نفس آ جائے تو وہ بھی قابل لعنت۔ تو ماننا پڑے گا کہ جن کو پیغمبر مباہلے میں لے کر آئے، سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں بھائی، جن کو پیغمبر مباہلے کے میدان میں لے کر آئے، اشرف علی تھانوی نے بھی، اشرف علی تھانوی جو شیعہ نہیں تھے، متعصب قسم کے آدمی تھے، انہوں نے بھی قرآن مجید کا جو ترجمہ کیا تو حاشیے پر لکھا، اس آیت کے ذیل میں حاشیے پر لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر، بہت توجہ آپ حضرات کی، پیغمبر اسلام بیٹوں کی جگہ امام حسن اور امام حسین کو لے کے آئے۔ دیکھیں سنا ہی نہیں آپ نے، میں کیا عرض کر گیا، امام حسن اور امام حسین کو لے کے آئے، نشانہ کی منزل میں بی بی فاطمہ کو لے کے آئے، اور نفس کی جگہ مولا علی کو لے کے آئے۔ سمجھداروں کا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، مباہلے کے میدان میں امام حسن اور امام حسین اتنے بڑے ہیں کہ آپ سنتے ہیں کہ امام حسن کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں، امام حسین کو گود میں لیے ہوئے ہیں، امام حسین کو گود میں لیے ہوئے ہیں، لیکن یہ مبارک پور کے مومنین نہیں کہہ رہے ہیں، اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں امام حسن امام حسین۔ ایک صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھو محمد وآل محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جیسے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ لیکن قبلہ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میں ایک بار مبارک پور میں غالباً آپ کے ساتھ 2001 میں آئے تھے، اس کے بعد کافی دن نہیں آئے، پھر 2010 سے برابر یہاں آنا ہوتا رہا۔ 2010 میں ہمیں پرویز بھائی کے مہمان رہے، اور اس کے بعد آئے، اور پھر حاجی نسیم اختر صاحب سے میرے خیال میں 13 سال مسلسل ہو گئے، اور مسلسل وہ میزبانی کرتے رہے اور مجالس کا اہتمام کرتے رہے، اور بڑی محبتیں آپ تمام حضرات کی رہیں اور ان کی بھی رہیں بہت زیادہ محبتیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ذاکری اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کچھ بہت زیادہ آسان نہیں ہے اس وقت میرے لیے مجلس پڑھنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بہرحال ہم یہیں تھے جب ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ہاسپٹلائز ہوئے، پھر ہم ہاسپٹل بھی گئے دیکھنے ان کو، 2 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جس طرح محبت کے ساتھ پیش آتے تھے اور عزا امام حسین علیہ السلام میں جس طرح سے ہم کو شغف تھا، اور نواخوانی بھی کرتے تھے اور زبردست نواخوانی کرتے تھے، اور انجمن میں بھی پیش رہتے تھے، یہاں جو جشن ہوتا تھا اس میں بھی، اور اس کے بعد پھر غدیر کا جشن بھی۔ تو کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ خدمت اہل بیت ہے۔ ایک صلوات پڑھو محمد وآل۔ تو بہرحال ہمیں پرویز بھائی خداوند عالم سلامت رکھے، دیگر حضرات ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں، نسیم صاحب اور دیگر حضرات اتر چچا بیٹھے ہیں، خداوند عالم ان حضرات کو سلامت رکھے اور زیادہ سے زیادہ عمر نو عطا کریں ان حضرات کو، صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں۔ بس چند باتیں آپ کی خدمت پہ عرض کرنا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزوں کہ جو ان کے مقابلے پہ آئے وہ قابل لعنت۔ اب اشرف علی تھانوی کیا لکھنا ہے، چھوٹے چھوٹے امام حسن اور امام حسین۔ دیکھیں بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں، اور صرف مولا کی عطا ہے جو عرض کر رہا ہوں، قبلہ سنیے کہ چھوٹے چھوٹے کم سنی کا عالم ہے، 4-5 سال کا سن ہے، کم سنی ہے نا، تبھی تو گود میں لیے ہوئے ہیں، ایک ہی انگلی پکڑے ہوئے ہیں۔ اور اشرف علی تھانوی کیا لکھ رہے ہیں کہ امام حسن امام حسین، یہ اشرف علی تھانوی کا، دیکھتا ہوں کیسے آپ سنتے ہیں، اشرف علی تھانوی کا ان دونوں شہزادوں کو بچپن میں امام لکھنا یہ بتا رہا ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کو امام ہونے کے لیے نہ اجماع کی ضرورت ہے نہ شورا کی ضرورت ہے۔
اور کیا آپ نے. تو یہ بیٹوں کی جگہ کون آیا؟ کہ امام حسن اور امام حسین. نسانہ کی منزل پہ کون آیا؟ اب ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ صاحب نسانہ کا ترجمہ ہم بیٹی کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں نہ معلوم کتنی جگہ لکھا ہے کہ فرعون تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور تمہاری نساء کو چھوڑ دیتا تھا. تو جب بیٹوں کے بعد نساء کا لفظ استعمال ہو تو قرآن میں اس کا مطلب بیٹی ہی ہوتا ہے کہ بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا. تو بہرحال حکم آ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ تم اپنی نساء کو لاؤ, ہم اپنی نساء کو لائیں. اب نساء کی منزل میں کسے لے کے آئے؟ صرف بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا. تو بھائی ہمارے لیے جو معیار بنا, دیکھیں دنیا اسی سے پریشان ہے, ہمارے لیے جو معیار بنا وہ صرف یہ کہ جو بھی اہل بیت کے مقابلے پر آ جائے, کیا سن رہے ہیں آپ؟ جو بھی اہل بیت کے مقابلے پر آ جائے, وہ کسی کا بیٹا ہو, کسی کی بیٹی ہو, کسی کا صحابی ہو, کسی کی زوجہ ہو, ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد پر, جو ان کے مقابلے پہ آ جائے, جو بھی ان کے مقابلے پہ آ جائے پھر وہ جھوٹا ہوتا ہے, پھر وہ جھوٹا ہوتا ہے, پھر ہم اسے سچا نہیں کہہ سکتے. اگر مرد ہے, میں کچھ عرض کر گیا, اگر مرد ہے تو ہماری نگاہوں میں صدیق نہیں ہے, اور اگر عورت ہے تو ہماری نگاہوں میں صدیقہ نہیں ہے. بھئی کسی کی نظر میں ہو لیکن ہماری نگاہوں میں اگر ان کے مقابلے پہ آ جائے, یہ مباہلے میں فیصلہ ہو گیا نا, اگر ان کے مقابلے پہ آ جائے تو پھر وہ ہماری نظر میں صدیقہ نہیں ہے, ہماری نظر میں صدیقہ نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب صدیقہ. اب ایک بڑی مزے کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, سنیے گا منع صاحب, اگر آپ کو لطف آ جائے تو مولا آپ کو سلامت رکھے, اور اگر آپ محسوس کر کے محسوس ہوں گا تو یہ بھی مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار پائے گا. دیکھیں قبلہ جنگ جمل میں مسلمانوں کی ماں الزام لگا رہی ہے کہ مولا علی نے تیسرے خلیفہ کو قتل کر دیا. یہی الزام تو تھا نا, اسی کی وجہ سے تو جنگ جمل ہوئی. کیا سن رہے ہیں؟ اسی کی وجہ سے تو جنگ جمل ہوئی. کہاں اسی کی وجہ سے جنگ جمل ہوئی. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, چیلنج کر رہا ہوں, کسی بھی فرقے کے کسی عالم سے جا کے پوچھئے کہ کیا ان کو علی نے قتل کیا؟ نہیں غور کر رہے ہیں, جا کے پوچھئے کہ کیا ان کو علی نے قتل کیا؟ تو کہیں گے نہیں علی نے قتل نہیں کیا. عوام سے پوچھئے کہ کیا ان کو علی نے قتل کیا؟ کہ نہیں علی نے ان کو قتل نہیں کیا. بلکہ وہاں تو یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ شیعہ بے وجہ ان لوگوں سے بدگمان رہتے ہیں. مولا علی کے ان کے درمیان تو بڑے اچھے تعلقات تھے, اور ہی نہیں کر رہے. مولا علی اور ان کے درمیان تو, دیکھیں میں کہاں لے آیا آپ کو, مولا علی اور ان کے درمیان تو بڑے ہی اچھے تعلقات تھے. اس لیے کہ اگر اچھے تعلقات نہ ہوتے تو جب ان کا محاصرہ ہو گیا تھا تو مولا علی کھانا کیوں بھیجتے, پانی کیوں بھیجتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سارے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ علی سے ان کے اچھے تعلقات تھے, اور مسلمانوں کی اماں کہہ رہی تھی کہ علی نے انہیں قتل کیا. کیا سن رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں تعلقات اچھے تھے, اور وہاں ان کی اماں اتنا بڑا لشکر لے کے آ گئی یہ کہنے کے لیے کہ علی نے انہیں قتل کر دیا. تو بھیا دو ہی باتیں ہیں, یا تو اماں جھوٹ بول رہی ہے یا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے. ایک صلوات اور پڑھا محمد وآلہ. تو قبلہ جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ہمارے لیے تو جو معیار ہے وہ اہل بیت, معیار جو ہے وہ صرف اور صرف اہل بیت ہے. لوگ نہ معلوم کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. ارے بھائی ہم کیا آپ کی خدمت میں عرض کریں, ایک کتاب ہے انسائکلوپیڈیا, اس پہ تمام ازواج رسول اور صحابیات اور
ان کے اعتبار سے بنات رسول سب کا تذکرہ ہے، تو آپ نیٹ پر سرچ کیجئے تو وہ کتاب آپ کو مل جائے گی، اور تمام حوالوں کے ساتھ اس میں ساری باتیں تحریر ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ ایک دن پیغمبر اسلام کچھ گفتگو کر رہے تھے، تو پیغمبر کی زوجہ خلیفہ دوم کی بیٹی حفصہ، پیغمبر نے کچھ کہا تو انہوں نے پیغمبر کی بات کو کاٹا۔ اس میں پوری تفسیر لکھی ہے، اب اس وقت دامن وقت کو گنجائش نہیں جو میں عرض کروں، تو پیغمبر نے انہیں جواب دیا، انہوں نے کچھ پیغمبر سے بحث کر لی، اور انہوں نے بھی دبے دبے لفظوں میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ذرا بولتی زیادہ تھی۔ آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں، مجھے لگا یہ ذرا بولتی زیادہ تھی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ رسول کے زمانے میں یہ قرآن کی حافظہ تھی۔ سبحان اللہ، غور نہیں کیا آپ نے؟ میں نے کہا بھائی یہ خلیفہ دوم کی بیٹی جو تھی رسول کے زمانے ہی میں قرآن کی حافظہ تھی۔ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، بھائی یہ قرآن کی حافظہ تھی تو پھر تیسرے دور میں قرآن کیسے جمع ہوا؟ ایک صلوات علی محمد و آل محمد کیسے جمع ہوا؟ دیکھیں ایک چیز کبھی نہیں پڑھی، اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اب عزیزوں آپ تاریخ پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں کہ جب انہوں نے زیادہ بحث کی تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ پیغمبر نے انہیں طلاق دی۔ وہاں جی کے طور پر سوال ہوتا ہے کہ پیغمبر نے اپنی کس زوجہ کو طلاق دے دی؟ تو اس میں یہی لکھا جاتا ہے کہ یہی خلیفہ دوم کی بیٹی، ان کو پیغمبر نے طلاق دے دی اور یہ اپنے گھر گئی۔ جب گھر گئی تو ان کے باپ نے کہا کہ تم کو اتنی بار منع کیا کہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ دیکھیں آپ میرے مزاج سے واقف ہے قبلہ، جو پڑھتا ہوں دیکھ کے پڑھتا ہوں، پڑھ کے پڑھتا ہوں، سن کے نہیں پڑھتا ہوں، بہت توجہ آپ حضرات۔ تو ان کے باپ نے کہا تمہیں اتنی بار منع کیا کہ تم پیغمبر کے سامنے زیادہ بد زبانی نہ کیا کرو، اس طرح تیزی سے نہ بولا کرو۔ اب روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب باپ نے بیٹی کو ڈانٹا تو بیٹی نے کہا بابا وہ بھی تو پیغمبر سے ایسی باتیں کرتی ہے۔ ارے کیا کہنے نہیں سنا آپ نے؟ بھائی خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ اب آپ میرے خیال میں وہ کو سمجھ گئے نا، ہیں تو انہوں نے کہا وہ بھی تو پیغمبر سے ایسے ہی باتیں کرتی ہیں، وہ بھی تو پیغمبر سے ایسے ہی باتیں کرتی ہیں۔ تو ان کے باپ نے ان سے کہا، دیکھیں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ پہلی بار سن رہا ہوں لیکن پڑھے لکھے لوگوں نے پڑھا ضرور ہوگا، تو ان کے باپ نے ان سے کہا کہ تم کو 1000 بار منع کیا کہ تم حمیرہ کی تقلید نہ کیا کرو۔ کہ تم کو 1000 بار کہا کہ تم اس کی نقل نہ کیا کرو، اس کی تقلید نہ کیا کرو، ورنہ تم اپنا نقصان کر بیٹھو گی، اور دیکھو رسول اللہ نے تمہیں طلاق دے دی۔ اب اس کے بعد لوگ ان کی فضیلت پہ یہ تحریر کرتے ہیں کہ پھر جبریل امی آئے رسول کے پاس اور کہا کہ آپ ان سے رجوع کر لیجئے، تو پیغمبر نے ان سے رجوع کر لیا، پہلے طلاق دی بعد میں رجوع کر لیا۔ دیکھیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مجلس میں جب نکتہ پیش کیا جاتا ہے تو تھوڑا زور لگایا جاتا ہے، تب لوگ داد دیتے ہیں، تب لوگ واہ واہ کرتے ہیں۔ میں چپکے سے ایک سوال کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں کہ پہلے ان کو طلاق دی اور پھر رجوع کر لیا۔ ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا پروسیس طلاق دے کے رجوع کرنے کا ہمارے اعتبار سے ہوا یا تمہارے اعتبار سے ہوا؟ بھائی صلوات علی محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دو محمد و آل کسے تمہارے
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جن کو خود خلیفہ دوم لائق تقلید نہ سمجھے، ان کے سلسلے میں آج مسلمان قصیدے پڑھ رہے ہیں. بہت توجہ آپ حضرات کی. حالانکہ ابھی ماہ مبارک رمضان آئے گا تو لوگ ان کی شہادت کا غم منانے کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم جن لوگوں کی شہادت مناتے ہیں ہم ان کے قاتل کا نام بھی بتاتے ہیں. اچھا وہ تو جانے دیجئے، لیکن وہ تو جانے دیجئے چھوڑی، لیکن بعض جگہ لکھا ہے نہیں فلاں سن میں ان کا انتقال ہوا اور طبعی موت ہوئی. لیکن ایک بڑی خوبصورت سی بات دیکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے انہوں نے وصیت کی کہ دیکھو مجھے رسول کے حجرے میں دفن نہ کرنا. انہوں نے وصیت کی کہ مجھے رسول کے حجرے میں دفن نہ کرنا. تو کسی نے پوچھا کیوں؟ اللہ اکبر. کسی نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ مجھے رسول سے شرم آتی ہے، مجھ سے جنگ جمل میں ایک غلطی ہو گئی. تو میں قبلہ عرض یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو معیار ہے وہ صرف اور صرف آل محمد. آل محمد اگر ان کے ساتھ ہے تو سبحان اللہ رحمت اللہ، اگر ان کے مقابلے پہ آ جائے تو لعنت. اب دیکھیں ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، مصائب بالکل نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن ایک چیز عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے اس کے اوپر غور کیجئے. اور میرے خیال میں اس بات کی بھی آپ داد دیں گے کہ اس منظر کو پیش کر کے میں کوئی نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ سرکار سید الشہداء کربلا کے میدان میں امام حسین، صبح سے جنگ شروع ہو گئی، اصحاب جاتے رہے، تلوار چلاتے رہے، جنگ کرتے رہے. آقا حسین کبھی کسی اپنے ناصر کو اجازت دیتے ہیں، کسی کا لاشا لے کے آتے ہیں. کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے، اسی حال میں شاہ دن بھر رہے. کسی کا لاشا لے کے آئے، کسی کو رن میں جانے کی اجازت دے رہے. ایک لاشا آ گیا، دوسرا ہاتھ جوڑے امام حسین کے سامنے کھڑا ہے کہ آقا ہمیں بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. بعض لاشوں کو لینے کے لیے امام حسین بنی ہاشم کے ساتھ گئے. آخر میں ایسا موقع بھی آیا کہ جب جناب علی اکبر کا لاشیں لینے کے لیے گئے تو کوئی ساتھ جانے والا نہیں تھا. لیکن کبھی آپ نے کسی ذاکر سے سنا، دیکھیں اسی منبر سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ سرکار قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کربلا کے میدان میں آخر میں جب گئے ہیں تو اس وقت تلوار نہیں چلائی، لیکن بیچ میں ناصروں کی مدد کرنے کے لیے جو گئے تو شمشیر زنی بھی کی. اس میں پورے واقعات ہیں، میرے خیال میں ایک دن میں نے کافی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. لیکن امام حسین علیہ السلام نے تلوار نہیں چلائی کربلا کے میدان، یعنی آخر وقت سے جب چلائی، بالکل آخر میں جب آئے میدان میں، اس سے پہلے امام حسین نے تلوار نہیں چلائی. جناب حر کا لاشا لینے کے لیے گئے، تلوار نہیں چلائی. حر کے بیٹے کا لاشا اٹھا کے لے آئے، تلوار نہیں چلائی. اس نقطے کو اپنے ذہن میں رکھیے. جناب جون کا لاشا لے آئے، تلوار نہیں چلائی. سعید و زہیر پہ آنسو بہائے، تلوار نہیں چلائی. اون محمد کے لاشے اٹھا لائے، تلوار نہیں چلائی. جناب قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے سمیٹے مگر تلوار نہیں چلائی. حضرت عباس کے بازو اٹھا کے لائے، تلوار نہیں چلائی. جناب علی اکبر کے سینے سے برچھی کی آنی تو کھینچی مگر تلوار نہیں چلائی. 6 مہینے کے بچے کو دفن کر دیا، تلوار نہیں چلائی. آپ کو کچھ حیرت تو نہیں ہو رہی؟ تلوار نہیں چلائی نا. پوری جنگ ہے امام حسین کی، لیکن ابھی تک آقا حسین نے تلوار نہیں چلائی. ابھی تک انصار نے تلوار چلائی، گھر والوں نے تلوار چلائی، خاندان کے افراد نے تلوار چلائی، امام حسین کے بیٹے نے تلوار چلائی، امام حسین کے بھائی نے تلوار چلائی، لیکن خود آقا حسین نے تلوار نہیں چلائی. اب جب آخر میں میدان میں آئے تو میدان میں آتے ہی تلوار نہیں چلائی، بلکہ پہلے تو خطبہ دیا. کل ہمارے
انور صاحب مجلس پڑھیں گے، ہو سکتا ہے کہ خطبہ بھی آپ کو سنائیں، آپ حضرات سماعت فرماتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ میری صلاحیت سے باہر ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین نے آخر وقت میں جو خطبہ دیا اس میں کیا فرمایا، اس کا مفہوم کیا تھا، کیا فرما رہے ہیں آقا حسین؟ سب سے پہلے تو یہ کہا کہ سب خاموش ہو جائیں، سب خاموش ہو گئے، کہ یہ جو ابھی اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں بندھی ہیں ہل رہی ہیں ان کو بھی خاموش کر دے، یہ جو گھوڑے ٹاپے مار رہے ہیں زمین پر پسر ساز سے کہیں بھی خاموش کر دے۔ اس نے کہا فرزند رسول یہ میرے بس میں نہیں، یہ میرے بس میں نہیں، تو کہا تیرے بس میں نہیں ہے مگر میرے بس میں ہے۔ جدھر جدھر آقا حسین کی نگاہ جاتی تھی ناقے بھی ایسے ساکت ہو جاتے تھے کہ وہ گھنٹیوں کی آواز نہیں آتی تھی، اور گھوڑے بھی خاموش ہوتے چلے گئے۔ جب بالکل پن ڈراپ سائلنٹ ہو گئے ایک دم سب کے سب خاموش، تب امام حسین نے گفتگو کی۔ اس گفتگو کا مفہوم کیا تھا آپ ہزار بار سنتے رہتے ہیں۔ آقا حسین کیا فرما رہے ہیں؟ تم میرے ہاتھوں سے، تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو کیوں رنگین کر رہے ہو؟ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ مجھے واپس مدینے چلا جانے دو، مجھے اپنی حکومت کی سرحد سے باہر چلا جانے دو۔ بعض کتابوں میں ہے کہ مجھے ہندوستان چلا جانے دو، ہر جگہ نہیں ہندوستان کا نام، کچھ کتابوں میں ہے کہ مجھے ہندوستان چلا جانے دو۔ آپ بتائیے کہ کیا آقا حسین کے دل میں کوئی جینے کی تمنا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ اب امام حسین جینا چاہتے ہیں؟ ظافر جن کا واقعہ آپ نے ہزار بار سنا، جب وہ سامنے آیا اور آنے کے بعد آقا حسین سے کہا ہم آپ کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ تم ہماری نصرت کرو گے؟ تم جنوں میں ہو، تم انہیں دیکھ سکتے ہو، یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے، یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے، تم انہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ نے ہمیں یہ قوت دی ہے کہ ہم انسانی شکل و صورت اختیار کر لیں گے اور پھر ان سے جنگ کریں گے، تو ہماری تلواریں ان پر اثر کریں گی، ان کی تلواریں ہم پر اثر کریں گی، ہمارے بھی زخم آئیں گے، ان کے بھی زخم آئیں گے۔ تو ظافر الدین کا شانہ پکڑ کے گنج شہیدہ میں گئے، جا کے دکھایا دیکھو یہ اکبر کا لاشا ہے، یہ قاسم کا لاشا ہے، یہ اون ہے، یہ محمد ہے، یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں۔ پھر کہا اب ان کے بعد ہم جی کے کیا کریں؟ تو جب ظافر جن سے یہ کہہ رہے ہیں تو پھر یہاں کیوں کہہ رہے ہیں مجھے مدینے چلا جانے دو؟ اگر یہ کہہ دیں کہ آقا حسین مدینے چلے جائیے تو کیا حسین مدینے میں جا کے اب زندہ رہنا چاہتے ہیں، اب جینا چاہتے ہیں؟ اب امام حسین کربلا سے مثلا ہندوستان میں آ کے کیا سکون کی زندگی جینا چاہتے ہیں؟ یہ کیا مطلب؟ تم مجھے کیوں قتل کر رہے؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا؟ کیا میں نے حرام محمد کو حلال کر دیا؟ دیکھیں بہت سے پیغام کربلا سے آ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کربلا کا پیغام کیا ہے؟ ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جو حرام محمد کو حلال کرے یا حلال محمد کو حرام کرے وہ قابل قتل ہے۔ یہی تو کہہ رہے ہیں نا، کیا میں نے حرام کو حلال کر دیا؟ کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا؟ کیوں قتل کروں؟ میں ایک بات کہوں عزیزوں، اب آفیشیلی امامت کی تلوار چلنا ہے۔ آپ غور نہیں کر رہے ہیں، ابھی تک تلواریں تو چلتی رہی، لیکن اب جو تلوار چل رہی ہے، اب جو چلے گی تلوار، نہیں غور کر رہے ہیں آپ، اب جو تلوار چلے گی وہ امامت کی تلوار ہوگی، وہ عصمت کی تلوار ہوگی۔ اور اسی تلوار کے چلنے سے اس سے پہلے جتنی جنگ ہوئی ہے سمجھ رہے ہیں آپ، وہ سرٹیفائیڈ ہوگی۔ آپ غور نہیں کر رہے ہیں کہ یہ جنگ کس سے ہو رہی؟ پوچھا کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو ادھر سے آواز آئی بغضاً لأبیک، ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ بس آقا حسین کو یہی کہلوانا تھا۔ آپ سمجھے نہیں؟ کیا سن رہے ہیں؟ سنیے، اس دور میں یہ بات بتانا نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ ساری دنیا میں دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، مسلمان مسلمان کو قتل کر رہے ہیں۔ جب پوچھئے کہ مسلمان مسلمان کو کیوں قتل کر رہا ہے، کہا امام حسین نے بھی تو مسلمانوں سے جنگ کی نہیں، امام حسین نے جنگ مسلمانوں سے نہیں کی، اس لیے کہ ان سے پوچھا تم مجھے کیوں قتل کر رہے؟ انہوں نے کہا آپ کے بابا کے بغض میں، بغضاً لأبیک۔ پیغمبر کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے جس کو سارے مسلمان مانتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی حبک تقوی والایمان۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ یا علی حبک تقوی والایمان و بغضک کفر و نفاق۔ یا علی آپ کی محبت کا نام ایمان و تقوی ہے اور آپ کے بغض کا نام کفر و نفاق ہے۔ تو جو لوگ بغض علی پر جمع ہو جائیں یہ وہ کافر ہیں یا منافق ہیں؟
جب وہ کافر ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، یہ کافر ہے. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. جو لوگ بھی آ جائیں مقابلے پر، یا وہ کافر ہیں یا منافق ہے، کافر ہے یا منافق ہے. اب عزیزوں سورہ تحریم میں خداوند عالم رسول اللہ کو مخاطب کر کے کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے ہمارے نبی آپ کفار سے جہاد کریں اور منافقین سے جہاد کریں. پیغمبر کی زندگی میں 80 جنگیں ہوئیں، کوئی ایک جنگ ہمیں دکھا دو جو پیغمبر نے منافقین سے لڑی ہو. پیغمبر نے کہیں منافقین سے کوئی جنگ کی؟ کہ پیغمبر نے منافقین سے کوئی جنگ نہیں کی. تو کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر نے اللہ کے آدھے حکم پر عمل کیا، وہ آدھے حکم پر عمل نہیں کیا؟ کفار سے تو لڑے لیکن منافقین سے نہیں لڑے. اسی لیے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد. اسی لیے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین کی جنگ میری جنگ ہے، حسین کی صلح میری صلح ہے. تو اب اگر امام حسین کسی سے جنگ کر رہے ہیں تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ ہمارا کوئی امام کبھی مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا. خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہو جائیے. ہمارا کوئی امام کبھی مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا. اس کی تلوار کے سامنے جو آتے ہیں یہ تو کافر ہوتے ہیں یا منافق ہوتے ہیں؟ یا کافر ہوتے ہیں یا منافق ہوتے ہیں. تو بھیا جب حسین کے سامنے آنے والے یا کافر ہیں یا منافق ہیں تو جو جنگ صفین میں علی کے سامنے آئے، جو جنگ جمل میں علی کے سامنے آئے، ایک صلوات علی محمد و آل محمد. جو مقابلے پہ آئے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے یا منافق. ہاں عزیزوں محدث دہلوی تک نے اپنی کتاب سر الشہادتین میں صاف صاف تحریر کیا کہ اللہ نے جتنے صفات، جتنے کمالات تمام انبیاء کو عطا کیے، وہ تمام کمالات، وہ تمام صفات پیغمبر اسلام کو عطا کیے. اگر کسی کو ہیبت عطا کی تو ان کو بھی ہیبت عطا کی، اگر کسی کو خلت عطا کی تو ان کو بھی عطا کی، اگر آدم کو علم عطا کیا تو ان کو بھی علم عطا کیا، نوح کو تقوی عطا کیا تو ان کو بھی تقوی عطا کیا. انہوں نے لکھا کہ بعض انبیاء کو اللہ نے شہادت بھی عطا کی، لیکن پیغمبر کو بظاہر شہادت نہیں ملی. بظاہر پیغمبر کو شہادت نہیں ملی. دیکھیں ہمارا نظریہ بالکل الگ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محدث دہلوی نے یہ نکتہ سرکار حسنین کریمین کی محبت پہ نہیں لکھا. اگر پہنچ جائے میری بات، بلکہ کسی کو بچانے کے لیے ایک صلوات بچانے کے لیے. مولانا کرار حسین باعث صاحب نے اس موضوع پر پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے سازش. اس کو آپ پڑھیے تو اس میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو بہرحال انہوں نے لکھا کہ بظاہر انہیں شہادت نہیں ملی. اب اس کے بعد اس کے وجوہ بھی انہوں نے بیان کیے. پھر انہوں نے لکھا لیکن شہادت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سری ایک جہری. یعنی ایک چھپی ہوئی شہادت، آپ تو نماز پڑھتے ہیں تو ان دونوں الفاظ سے واقف ہیں، اور ایک کھلی ہوئی شہادت. ایک چھپی ہوئی شہادت جو ہے وہ زہر سے ہوتی ہے، اور کھلی ہوئی شہادت جو ہے وہ تلوار سے ہوتی ہے. پیغمبر کو یہ دونوں شرف ان کے دونوں بیٹوں سے حاصل ہوئے. امام حسن کو زہر دیا گیا، لہذا سری شہادت امام حسن کے ذریعے ملی. امام حسین کو شمشیر سے قتل کیا گیا، لہذا جہری شہادت امام حسین کے ذریعے ملی. کم سے کم یہ تو تسلیم کیا کہ امام حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے.
امام حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے. ارے بھیا جب امام حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو پھر امام حسن کا قاتل بھی رسول کا قاتل ہے نا. تو جو امام حسن کا قاتل ہے وہ رسول کا قاتل ہے, جو امام حسین کا قاتل ہے وہ محمد کا قاتل ہے. تو اب بھیا یزید و معاویہ پر حسن و حسین کا قاتل سمجھ کے لعنت نہ کرو, محمد کا قاتل سمجھ کے. یہ تو سمجھو نا, جب ان کی شہادت تو پھر ان کا قاتل ان کا قاتل. لیکن اب یہاں پر ایک نکتہ اور یہ میرا نکتہ نہیں ہے بلکہ بزرگ ذاکرین کا نکتہ ہے, لیکن ہے بڑا خوبصورت سا نکتہ. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ تو مان لیا کہ شہادت انبیاء کو اللہ نے عطا کی اور وہ شہادت کا شرف رسول کو ان کے بیٹوں کے ذریعے سے ملا. رسول کو یہ شہادت کا شرف ان کے بیٹوں کے ذریعے سے ملا. تو بھیا شہادت کا شرف بیٹوں کے ذریعے سے ملا تو بعض انبیاء کو اللہ نے غیبت بھی عطا کی. ہائے ہائے نہیں عزیزوں, مجھے نہیں معلوم تھا آپ اتنی آسانی سے سنیں گے. بعض انبیاء کو اللہ نے غیبت عطا کی یا نہیں عطا کی؟ جناب خضر کو غیبت ملی یا نہیں ملی؟ جناب عیسیٰ کو اللہ نے غیبت عطا کی یا نہیں عطا کی؟ تو بھیا جب دو بیٹوں کے ذریعے سے پیغمبر کو شہادت کا شرف حاصل ہو سکتا ہے تو کیا ایک بیٹے کے ذریعے سے غیبت کا شرف نہیں حاصل ہوگا؟ کہ محمد کا ایک بیٹا پردہ غیبت پر ہے. تو بہرحال میں یہیں تک آپ کو لانا چاہتا تھا. خداوند عالم مرحوم کے درجات کو عالی کرے, ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے, ان کے بیٹوں کو بالکل انہی کی طرح سے خدمت دین کا شرف عطا کرے, اور اسی طرح سے عزا امام حسین علیہ السلام میں ان کے انہماک کو برقرار رکھے. بڑے مومن و متقی و پرہیزگار شخصیت کے حامل تھے ہمارے حاجی نسیم صاحب قبلہ. بس عزیزوں, لیکن وہ اس دنیا سے چلے گئے تو لوگ تعزیت دینے کے لیے آئے, پرسہ دینے کے لیے آئے, جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے, ایڈمٹ ہو گئے تو اسپتال تک کتنے لوگ دیکھنے کے لیے آئے. لیکن قبلہ سارے اصول کربلا کے میدان میں توڑ دیے, سارے اصول. میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا, 1 گھنٹہ ہو چکا پڑھتے ہوئے مجھے. چند جملے مصائب کے آپ سن لیں, آپ کے آنسو بہ جائیں, اس لیے کہ یہی مقصد و معال مجلس ہے. ہاں عزیزوں, بات ہو رہی تھی نفس کی. کربلا کے میدان میں اگر نفس کا تذکرہ آتا ہے تو سب سے پہلے جو شخصیت ذہن میں آتی ہے وہ ہیں آقا حضرت ابو الفضل العباس. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے شب ہجرت مولا علی نے اپنا نفس اللہ کے حوالے کر دیا, بالکل اسی طرح سے حضرت عباس نے اپنا نفس حسین کے حوالے کر دیا. پوری حیات طیبہ کو آپ دیکھ ڈالیں آقا عباس کے سوائے حسین کے کچھ اور نظر ہی نہیں آتے. اٹھے تو حسین, بیٹھے تو حسین, چلے تو حسین, جاگے تو حسین, سو رہے تو حسین. میں بار بار یہ جملہ دہراتا رہتا ہوں کہ عباس اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جن کی زندگی کو حسین کہتے ہیں, سوائے آقا حسین کے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا. ادھر امام حسین نے پکارا اور آقا عباس امام حسین کے سامنے آ گیا. مصائب میں سب وہی روایتیں ہیں جن کو آپ سنتے رہتے ہیں. صرف امام حسین نے کہا بابا پیاس محسوس ہو رہی, صرف اتنا کہا تھا. مولا علی کی بزم تھی, اصحاب بھی تھے, علی کے دیگر بیٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے. علی کسی سے کہتے کہ میرے بیٹے کو پانی پلاؤ, اس سے پہلے دیکھا کہ سامنے سے حضرت عباس اپنے سر کے اوپر ایک برتن رکھے ہوئے دوڑتے چلے آ رہے ہیں. پانی چھلک چھلک کے حضرت عباس کے کرتے کے اوپر گر رہا ہے. رونے لگے مولا احمد, گریہ کرنے لگے.
اب جو روتے ہوئے دیکھا تو کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ رو رہے ہیں؟ یا علی یہ تو خوش ہونے کا مقام ہے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے کتنی محبت ہے۔ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، تم یہ دیکھ رہے ہو کہ عباس کا کرتا پانی سے تر ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عباس کا لباس خون سے تر ہے۔ میرا یہ عباس حسین کے بچوں کے واسطے کربلا میں پانی لینے جائے گا تو عباس کا لباس خون سے تر ہو۔ عزیزوں یہ سب علامتیں تھیں۔ کتاب کا نام ہے علمدار کربلا۔ یہاں تک تو آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ صفین میں جب مولا علی تلوار چلا رہے تھے اور غضب کی جنگ کر رہے تھے تو کسی نے پکار کے کہا یا علی اب ہم میں آپ سے مقابلے کی تاب نہیں ہے، یا علی آپ جائیے کسی اور کو بھیجیے۔ مولا علی خیمے میں واپس آئے، ایک نوجوان چہرے پر نقاب ڈال کے سامنے آیا، اس نے جنگ شروع کی۔ تھوڑی دیر میں جنگ بھی وہی، رنگ بھی وہی، ڈھنگ بھی وہی، انداز بھی وہی، کاٹ بھی وہی۔ کسی نے پکار کے کہا یا علی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کسی اور کو بھیجتا ہوں، اب چہرے پر نقاب ڈال کے چلے آئے۔ میرے مولا کے خیمے کا پردہ اٹھا، علی باہر آئے، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے قریب آئے، اس جوان کے چہرے سے نقاب الٹی، کہا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، واپس لے کے آئے، اپنے ہاتھوں سے حضرت عباس کے سر سے خود اتارا، بدن سے ہتھیار جدا کیے، اور اس کے بعد پیشانی چوم کے پوچھا بیٹا کوئی خواہش ہے؟ آپ مجھے بتائیے ایسے موقع پر کوئی بیٹا کیا خواہش ظاہر کرے گا؟ کہا بابا پانی مل جاتا۔ مولا علی نے قمبر سے نہیں کہا، مالک اشتر سے نہیں کہا، محمد حنفیہ سے نہیں کہا میرے بیٹے کو پانی پلا دو، بلکہ خود گئے کودے میں پانی لے کے آئے، پانی کا کوزہ آگے بڑھایا۔ آقا عباس نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ کوزہ ہاتھ میں لے کے پئیں، کہا نہیں میرے لال رکو، میرے ہاتھ سے پانی پیو۔ ایک جملہ کہوں گا، ماشاءاللہ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، کہ کثرت سے گریہ کیا کیجئے مجلس میں، اس لیے کہ مجلسوں کا آغاز ہی حسین پر رونے کے لیے کیا گیا، یہی مقصد و معال مجلس ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا علی مبارک ہو، آپ کا بیٹا میدان جنگ میں تلوار چلا کے آیا، پانی مانگا، یا علی آپ کے پاس پانی تھا، آپ پانی رہا، لیکن جب کربلا میں حسین کا بیٹا تلوار چلا کے آئے گا، اے بابا پیاس مارے ڈال دیے۔ تو آقا حسین کہیں گے بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں دی اور یہ کہے کہ باہر نکال لی، بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزو علی پانی پلاتے جا رہے ہیں، حضرت عباس پانی پی رہے ہیں، اور ادھر علی کی آنکھوں سے کوثر رواں ہو رہا ہے، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ سامنے اصحاب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، حضرت عباس نے پانی پیا، سر اٹھایا، دیکھا بابا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کہا بابا کوئی کمی رہ گئی تلوار چلانے میں؟ اے بابا کوئی کوتاہی ہو گئی جنگ کرنے میں؟ اے بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ آج تو نے پانی مانگا، میں نے تجھے پانی پلا دیا، کربلا میں تیرے سامنے پانی آئے گا مگر تو پیاسا مارا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ عزیزو کربلا کے میدان میں بس یوں سمجھیں کہ امام حسین سے لے کر بی بی سکینہ تک ہر ایک کے بھروسے کا نام عباس۔ حسین کو بھروسہ ہے تو عباس پر، امام زین العابدین کو بھروسہ ہے تو عباس پر۔ اگر بھروسہ نہ ہوتا تو پھر آخر وقت میں جب ایک ایک کا نام لے کے پوچھا
جب آئے ہیں امام حسین اور کہا بیٹا میں رخصت آخر کے لیے آیا ہوں، تو ایک ایک کا نام لے کے پوچھا اون کہاں ہے، محمد کہاں ہے، قاسم کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ کوہنیوں پر زور دے کے اٹھے میرے چچا عباس۔ کتنا بھروسہ تھا حضرت عباس علیہ السلام پر امام حسین کو، کون اندازہ لگا سکتا ہے عزیزوں؟ بس عزیزوں، راوی نے ایک عجیب بات لکھی ہے، لیکن میں اس سے پہلے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہونے پائے کہ امام حسین نے جو خیمے کربلا کے میدان میں لگوائے تھے وہ اس طرح سے کہ چاروں طرف انصار کے خیمے تھے، یعنی پہلے دوستوں کے خیمے تھے، اس کے بعد بنی ہاشم کے خیمے تھے، اور بنی ہاشم کے خیموں کے بیچ میں بیویوں کے خیمے تھے، اور سب کے بیچ میں شہزادی زینب کے خیمے تھے۔ آپ سنیں گے عزیزوں، میں کیسے عرض کروں، جب کوئی شہید، دیکھیں آج میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا، آپ رو لیں عزیزوں، میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں مصائب پڑھ لوں، جب بھی کوئی شہید میدان میں جاتا تھا خیمے سے رخصت ہو کے، تو خیمے سے ایک شور گریہ بلند ہوتا تھا، خیمے سے ایک گریہ کی آواز بلند ہوتی تھی، اور وہ شہید خیمے سے باہر آتا تھا، میدان میں جاتا تھا، اور جب خیمے میں لاشا آتا تھا تو پھر خیمے سے شور گریہ بلند ہوتا تھا۔ ایک شہزادے علی اکبر تھے جن کے لیے راوی نے لکھا کہ بار بار پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا، اس لیے کہ جب شہزادہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا ایسا لگتا تھا کہ کوئی دامن پکڑ رہا تھا۔ یہ کون دامن پکڑتا تھا؟ یہ 3 سال کی بہن سکینہ۔ اے بھیا علی اکبر، ایک روایت یہ ہے کہ جب جناب علی اکبر کا لاشا لے کر امام حسین آئے ہیں تو جناب زینب خیمے سے باہر آ گئے۔ لیکن یہی بیویوں کا خیمہ جس کے چاروں طرف بنی ہاشم کے خیمے پردہ کرنے کے لیے موجود تھے، اس خیمے سے جناب زینب باہر آ گئی۔ لیکن عزیزو، جب کوئی شہید خیمے سے رخصت ہو کے گیا تو خیمے سے شور گریہ بلند ہوا۔ حضرت عباس جب خیمے سے، جناب علی اکبر جب باہر گئے تو بار بار خیمہ کا پردہ اٹھتا تھا، گرتا تھا، اس کے بعد علی اکبر خیمے سے باہر آئے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے عزیزو، جب حضرت عباس خیمے میں گئے ہیں رخصت آخر کے لیے، اور جناب سکینہ نے کہا بی بی مشک لاؤ، میں تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں، بی بی سکینہ سوکھی ہوئی مشک لے کے آئی، حضرت عباس نے علم کو جھکایا، سکینہ نے مشک کو علم میں باندھا۔ ہاں عزیزو، عباس باہر آ رہے ہیں، ہاں عزیزو، حالانکہ عباس یہ کہہ کے نہیں جا رہے ہیں کہ ہم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہی کہہ کے جا رہے ہیں کہ ہم سقائی کے لیے جا رہے ہیں، لیکن یہ حسین کے گھر کی بیویاں ہیں، سب سمجھتی ہیں۔ ہاں عزیزو، اب جو عباس علم لے کے باہر آئے تو ساری بیویاں